حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی کوئی تعریف کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور خطرات و وساوس کا دھیان کرے اور سوچے کہ خدا جانے میرا انجام کس حالت پر ہونا ہے۔ واقعی یہ خوبیاں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے اگر مجھ میں موجود ہیں تو بھی ان کا کیا اعتبار؟ نیز اپنی باطنی بیماریوں اور عیوب پر نظر کرے اور خیال کرے کہ یہ پوشیدہ عیب ایسے ہیں کہ اگر اس تعریف کرنے والے کو معلوم ہو جائیں تو میری کبھی تعریف نہ کرے۔ غرض مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو بلکہ اس کو مکروہ سمجھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی بھر دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی جب تعریف ہوتی تھی تو یوں دعا مانگتے پھرتے تھے کہ بار الہا میرے جو گناہ انہیں معلوم نہیں ہیں وہ بخش دیجئے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی مجھ سے گرفت نہ فرمائیے، اور مجھے ان کے گمانوں سے بہتر بنا دیجئے۔ میں جیسا ہوں آپ ہی خوب جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے۔ حدیث پہلے سنائی تھی کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احصوا فی وجوہ المداحین التراب، جو لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں منہ پر، ان کے منہ میں مٹی بھر دو۔ منہ میں مٹی بھرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ در حقیقت جو یہ کام کرتے ہیں بسا اوقات خوش آمد درآمد کے لیے کرتے ہیں اور اخلاص نہیں ہوتا بلکہ خوش آمد درآمد کے لیے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ اخلاص بھی ہوتا ہے لیکن مبالغہ آمیزی کرتے ہیں۔ مبالغہ اس طرح کرتے ہیں کہ تعریف کرنا تو چاہتے ہیں مگر جتنی تعریف کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ کر دیتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کر کسی کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی منہ میں مٹی ڈال دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس عمل پر، اس کے عمل سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے اس نتیجے کو نہ نکالو۔ نتیجہ اس سے دو نکل سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر بہت بڑھ چڑھ کر تعریف کر رہا ہے دوسرے کی تو بعض اوقات تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ تمہید باندھ رہا ہوتا ہے بڑی تعریف کر کے کہ ذرا اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، اور پھر اپنا مطلب ظاہر کرتا ہے۔ بہت کثرت سے یہ واقعے پیش آتے ہیں کہ اللہ کے بندے آتے ہیں کہ جی آپ سے ملنے کو بڑا دل چاہ رہا تھا، بڑی دنوں سے بے چینی تھی طبیعت میں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، اور آپ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، تو بس وہ ملاقات کرنے کے لیے اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی درخواست یا کوئی نہ کوئی مطالبہ، تو وہ در حقیقت مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس تعریف کا کہ ذرا اپنے آپ کو ایک بہت ہی مخلص، اپنا محبت کرنے والا ظاہر کیا جائے، اور وہ ظاہر کر کے پھر ذرا چونکہ دل نرم، اب جس شخص کی اتنی تعریف کی گئی ہے اور اس کو اتنا بڑھایا چڑھایا گیا ہے تو اس کے اندر بھی مروت آ جاتی ہے کہ بھئی یہ اتنی تعریف کر رہا ہے تو چلو لاؤ کچھ، کیا اس کی بات کا انکار کروں۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے تعریف، زیادہ تعریف کرنے کا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس تعریف کے ذریعے کوئی غلط کام تم سے کرا لے تو وہ کام نہ ہونے دو، اس کو نامراد کر دو، ناکام کر دو۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس بیجا تعریف اور مبالغہ آمیز تعریف، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا نفس پھول جاتا ہے، یعنی عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ، تو کچھ نہ کچھ تو اس کی اصل ہوگی،
تو کچھ نہ کچھ صحیح کہتے ہوں گے، تو اس لیے اپنی خود پسندی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کچھ بڑے اونچے مرتبے پر پہنچ گیا۔ یہ شیطان سب یہ باتیں دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور عجب ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا، اپنی بڑائی دل میں آ گئی، تو پھر وہ بہت لامتناہی گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عجب سے کبر پیدا ہوتا ہے، کبر سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر سے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی ان کے اس کام میں نامراد کر دو، ان کو نامراد کر دو۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے، اور اسی لیے اس کو کچھ پسند نہیں کیا گیا کہ کسی کے منہ پر مبالغہ آمیز تعریفیں کی جائیں، اور بعض اوقات اخلاص سے بھی کرتے ہیں لوگ، یعنی دل میں اور کچھ نہیں ہوتا، محبت ہی ہوتی ہے، لیکن محبت میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس محبت میں الفاظ ایسے استعمال کر لیتے ہیں یا ایسا مبالغہ کرتے ہیں کہ جو حقیقت سے دور ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت بری بات ہے۔ جس سے محبت کرو تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے اس کے حق میں دعا کرو، اس کو راحت رسانے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ اس کو عجب میں مبتلا کر دو، اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دو۔ تو اس واسطے یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں، چاہے اخلاصی سے کر رہا ہو کوئی آدمی۔ اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، منقول ہے، بڑا قیمتی ارشاد ہے کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوم هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ عجیب و غریب تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جس سے محبت کرو تو اس سے بھی دھیرے دھیرے کرو، ہونا ما، دھیرے دھیرے کرو، اعتدال کے ساتھ کرو۔ کچھ پتہ نہیں کہ کسی دن وہ تمہارا مبغوض ہی بن جائے بجائے محبوب کے، کوئی بات ایسے سرزد ہو جائے کہ دوستی ختم ہو گئی، قطع تعلق ہو گیا۔ تو وہ جو تعریفیں کی تھی اتنی زیادہ اور بڑا چڑھا کر کسی کو کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، بعد میں جب وہ محبت ختم ہوئی، تعلق ختم ہوا، تو وہ سارے کے سارے گلے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی تم فلاں وقت تو یہ کہہ رہے تھے، اب یہ ہو گیا۔ اور یہ سیاست میں تو بہت ہوتا ہے یہ سب دھندا، کسی کو بڑھا چڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، جب کہیں اختلاف ہوا تو اختلاف ہونے کے بعد پھر اسی پر لعنت بھیجنے لگے، اسی کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو فرمایا کہ محبت کرو تو دھیرے دھیرے کرو، ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا مبغوض بن جائے۔ تو یہ نہ سوچو کہ جتنا ہے اتنی بات کرو، اور اگر واقعی محبت ہے تو وہی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کی تعریفیں کرتے رہو، جس کے نتیجے میں وہ خود پسندی مبتلا ہو جائے۔ ارے بھائی اس کے لیے دعا کرو، اس کے راحت رسانی کی کوشش کرو، اس کے لیے اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ معاملہ کرو، باقی کیا ضرورت ہے کہ کہتے رہو کہ تم ایسے ہو اور ویسے ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جا کے اختلاف ہو جائے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ابغض بغیضک ہونا ما، کسی سے اگر تمہیں مناسبت نہیں ہے اور یعنی سمجھو کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف کدورت ہے، تو اس کدورت کا اظہار بھی دھیرے دھیرے کرو۔ یہ نہیں ہو کہ تم نے تو اب جی بھر کے گالیاں دے ڈالی اسے اور جی بھر کے بلا بھرا کہہ دیا، جو منہ میں آیا کہہ گزرے۔ اب کسی وقت اسی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، تو اب وہ ساری گالیاں تمہارے گلے پڑ جائیں گی کہ تم نے کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ بڑی عجیب تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز میں